قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کئی لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر پلیٹ فارم کے ذریعے یہ جانکاری دیتے رہتے ہیں کہ فلاں رات میں فلاں وقت اتنی رکعتیں نماز پڑھ لو تو زندگی بھر کی قضائے نماز جو ہوئی ہیں وہ معاف ہو جائیں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے ذمے جو قضا نمازیں ہیں، جب تک آپ اس کو نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ کے ذمے سے وہ قضا نمازیں ختم نہیں ہوں گی، لہٰذا آپ کو ان باتوں پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ اب جانتے ہیں کہ قضا نماز کیسے پڑھیں۔ دیکھیں، اگر آپ کی قضا نماز چند دنوں کی ہوئی ہے، یعنی ایک ہفتے کی ہوئی ہے یا ایک مہینے کی ہوئی ہے، تو اس کو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہے۔ لیکن اگر بہت سالوں کی قضا ہوئی ہے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کاپی اور قلم لے کر بیٹھیں۔ جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں انومان لگائیں، یعنی لڑکیاں جو ہیں وہ 12 سال کے اندر بالغ ہو جاتی ہیں اور لڑکے عموماً 12 سے 15 سال کے بیچ میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو جوڑنا ہے کہ آپ نے کتنے سالوں کی نمازیں قضا کی ہیں۔ جب آپ کا دل اور دماغ ایک جگہ پہ آ کے ٹک جائے کہ ہاں میری 2 سالوں کی نماز قضا ہوئی ہے، تو بس آپ کو وہی 2 سالوں کی نماز قضا پڑھنی ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ قضا نمازوں میں کون کون سی نماز پڑھی جائے گی، یعنی ایک دن میں جو 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، ان 5 وقتوں میں ٹوٹل 48 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو کیا قضا نماز جب پڑھیں گے تو یہ 48 رکعتیں بھی پڑھنی پڑے گی؟ نہیں، قضا نمازوں میں کیول فرض اور وتر واجب پڑھی جائے گی، یعنی فجر میں 2 رکعت فرض کی قضا پڑھی جائے گی، ظہر میں 4 رکعت فرض کی قضا پڑھی جائے گی، عصر میں 4 رکعت فرض کی قضا پڑھی جائے گی، مغرب میں 3 رکعت فرض کی قضا پڑھی جائے گی، عشاء میں 4 رکعت فرض کی قضا پڑھی جائے گی، پلس 3 رکعت وتر واجب کی بھی قضا پڑھی جائے گی، یعنی سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ کیا جو نمازیں قضا ہوئی ہے، مثال کے طور پہ فجر کی نماز جو قضا ہوئی ہے اس کو فجر کے ہی وقت میں پڑھ سکتے ہیں یا دیگر وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ آپ مختلف اوقات میں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیول 3 وقت مکروہ ہیں، ان میں قضا نماز پڑھنا جائز نہیں، یعنی طلوع آفتاب کے وقت، زوال کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ آپ کبھی بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ فجر کی اگر قضا ہوئی ہے تو اس کو ظہر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ فجر والی جو قضا اس کو فجر میں ہی پڑھیں گے تبھی ادا ہوگی۔ فجر کی قضا کو آپ ظہر میں پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی قضا کو آپ عصر میں پڑھ سکتے ہیں، عصر کی قضا کو آپ مغرب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے پڑھنے کا کہ اگر آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ 2 رکعت قضا بھی پڑھ لیں فجر کی۔ ظہر کی نماز جب پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ساتھ ہی میں 4 رکعت ظہر کی قضا بھی پڑھ لیں۔ عصر کی جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ساتھ ہی میں 4 رکعت قضا بھی پڑھ لیں۔ مغرب میں جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو مغرب والی قضا پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز میں جب پڑھنے کے لیے آئیں تو عشاء والی نماز جو قضا ہوئی اس کو پڑھ لیں اور وتر واجب کی بھی قضا پڑھ لیں۔ یہ تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے، زیادہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اب جان لیتے ہیں کہ قضا نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض قضا جو میرے ذمے سب سے پہلے کی ہے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ ظہر کی نیت بھی ایسے ہی کریں گے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض قضا جو میرے ذمے پہلے کی ہے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ پہلے اس لیے بولا جاتا ہے کہ جب آپ ایک دن فجر کی نماز پہلے کر کے پڑھ لیں گے تو وہ پہلے والی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد میں جو ہے نماز وہ پہلے بن جائے گی۔ اس طریقے سے نیت کی جائے گی۔ اب کچھ آسانیاں میں بتا دیتا ہوں تخفیف کی، یعنی جو علماء نے اور فقہا نے راستہ نکالا ہے کہ جن کے ذمے بہت زیادہ نماز قضا ہو تو وہ اپنے ذمے سے کیسے جلدی سے جلدی اس قضا نماز کو اتاریں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ثنا اور توضع تسمیہ نہ پڑھیں، کیول نیت باندھیں اور الحمد پڑھنا شروع کر دیں۔
اور رکوع میں 3 تسبیح کے بجائے ایک ہی مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، مگر پڑھتے ہوئے نہ جائیں اور آرام سے جائیں، ایک ہی مرتبہ پڑھ کے اٹھ جائیں۔ سجدے میں بھی ایک ہی مرتبہ تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور جب 4 رکعت والی قضا پڑھیں گے، یعنی ظہر کی پڑھ رہے ہیں یا عصر کی پڑھ رہے ہیں یا مغرب کی پڑھ رہے ہیں 3 رکعت والی، یا عشاء کی پڑھ رہے ہیں، تو 4 رکعت والی نماز میں جو تیسری اور چوتھی میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ کو 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کے رکوع کر لینا ہے۔ اور جب قائد اخیرہ میں بیٹھیں گے تو کیول آپ کو التحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ کی جگہ آپ کو یہ پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و آلہ، یعنی یہ تخفیف کا راستہ نکالا گیا ہے، علماء نے آسانی پیدا کیا ہے۔ اور جب عشاء کی وتر نماز پڑھیں گے تو تیسری رکعت میں الحمدوں کے بعد سورت ملائیں گے، اس کے بعد میں دعائے قنوت ایک لمبی دعا ہو جاتی ہے، بڑی دعا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے وہاں پہ آپ ربی غفرلی ربی غفرلی ربی غفرلی پڑھیں گے، یعنی 3 مرتبہ۔ یہ علماء نے آسانی کا راستہ نکالا ہے تاکہ جلد سے جلد قضا نمازیں انسان کے ذمے سے ختم ہو جائیں۔ اور عارف باللہ فنافی رسول اللہ حامی سنت ماحی بدعت قاطع نجدیت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ایک روایت لکھتے ہیں کہ جس شخص نے قضا نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، تو اب اس کے ذمے جتنی بھی قضا نمازیں ہیں اللہ سب کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اس نے نیک ارادہ کر لیا تھا۔ اس واقعے کو ذہن میں رکھیں کہ جو بنی اسرائیل کے 99 لوگوں کا قاتل تھا، کیول اس نے نیک ارادہ کیا تھا اللہ کے ولی کے طرف جانے کا، اور اس کو راستے میں موت آ گئی تھی تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دیا تھا۔ اسی طریقے سے جب انسان نیک ارادہ کر لے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مکمل تفصیل آپ کو فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 میں مل جائے گی۔